قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کے حوالے سے بیان فرمایا، اور ہم نے آپ کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا فرمایا جو پہلے سیاہ سڑا ہوا گارا تھی۔ جب خداوند قدوس عز و جل نے ارادہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا، تو اسرائیل کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اور حضرت آدم کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اللہ نے ارادہ فرمایا زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا، تاکہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کریں، لوگوں میں حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کریں۔ اس خلیفہ سے وہی کچھ مذکور تھا جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا، یعنی حق کی پیروی کرنی ہے، نفس کی پیروی سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس خمیر کو اٹھا کر میدان عرفات وادی نعمان پہ رکھا جائے۔ ہواؤں نے اس کو اتنا خشک کر دیا کہ وہ ٹھکری والا یعنی بجنے والی مٹی بن گئی۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے ایسی صورت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، لہٰذا فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم شفیع عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے وجود آدم کو جنت میں رکھا، اور جتنی دیر چاہا کہ یہ جنت میں رہے اللہ نے اتنی دیر ان کو جنت میں رکھا۔ اب ابلیس لعین اس مجسمے کے ارد گرد چکر لگاتا اور دیکھتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ خالی پیٹ ہے تو وہ سمجھ گیا یہ ایسی شخصیت تیار ہوگی، ایسی ذات، ایسی قوم تیار کی جائے گی جو بے صبر ہوگی، جو بے قابو ہوں گے، یعنی وہ غصے پر، بھوک پر قابو نہ پا سکیں گے، وسوسوں میں رہیں گے۔ حضرت آدم کے پتلے کو دیکھ کر ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ فرشتوں کے پاس گیا، کہنے لگا کہ یہ جو پتلا تیار ہو رہا ہے یہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ اللہ اپنی مخلوق، اپنا ایک خلیفہ دنیا میں بنانا چاہتا ہے۔ تو ابلیس لعین کہنے لگا اگر تمہیں اس کی فرما برداری کا کہا گیا تو کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہم تو اللہ کا حکم مانیں گے۔ کہنے لگا میں تو اس کا حکم نہیں مانوں گا، میں تو اس سے افضل ہوں، اس کو میں اپنی ذات سے افضل نہ سمجھوں گا اور نہ میں اس کے تابع رہوں گا۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو کتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ناک پر شیطان نے تھوک دیا، اس مٹی سے جو کتا بنایا گیا، تو یہ بات غلط فہمی کی طرح پھیل چکی ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب جنت سے حضرت آدم کو زمین میں بھیجا تو شیطان نے درندوں کے ذہن میں حضرت آدم کی نفرت ڈال دی، تو سب سے پہلے کتے نے حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبریل امین آئے اور فرمانے لگے کہ اس کتے کی کمر پر ہاتھ رکھ دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنا ہاتھ کتے کی کمر پہ رکھ دیا، جس کو دیکھ کر کتا سکون میں آ گیا، پرسکون ہو گیا۔ پھر وہ آپ کا وفادار بن گیا، آپ کی حفاظت کرنے لگا، اور کتے کی یہ خاصیت تا قیامت اللہ نے رکھ دی کہ وہ انسان کا وفادار رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے بچی ہوئی مٹی اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کھجور کے درخت کا احترام کرو، کیوں؟ یہ تمہارے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کھجور، انار
اور انگور حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چشمے، یہ نہریں، یہ کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو فرمایا کہ میں تجھ سے ایک ایسی مخلوق تیار کر رہا ہوں جو فرما برداری کرے گی اسے میں جنت عطا کر دوں گا، جو میری نافرمانی کرے گی اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، تو زمین نے عرض کی اے میرے پروردگار، مجھ سے جو مخلوق تیار کرے گا کیا تو اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس پر زمین نے رونا شروع کر دیا اور یہ اتنا روئی کہ چشمے جاری ہو گئے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چشمے قیامت تک جاری رہیں گے۔ جب وجود تیار ہوا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں روح پھونکی۔ جب روح گئی تو روح سر انور تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آپ نے کہا الحمدللہ، تو جواب میں اللہ نے کہا یرحمک اللہ۔ تو جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ پھر جب روح آپ کے سینہ تک آئی تو آپ نے اٹھ کر چلنا چاہا، جس کی وجہ سے آپ گر پڑے، تو اللہ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ پھر پورے جسم میں جب روح پہنچ چکی، حضرت آدم نے آنکھیں کھولی تو اللہ نے پوچھا اے آدم بتا میں کون ہوں؟ حضرت آدم نے کہا تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم تو نے صحیح کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک جماعت کی طرف بھیجا، فرشتوں کی جماعت جو بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا ان کو جا کے بولنا ہے السلام علیکم۔ حضرت آدم پہنچے، فرشتوں کی جماعت سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں کی جماعت نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے آدم یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا، اور آپ عدیم الارض یعنی ظاہری مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو آدم کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ اب حضرت آدم کی کنیت کیا ہے؟ حضرت آدم تمام لوگوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اور ایک کنیت جو جنت میں بھی ہے کہ آپ کو ابو محمد کہا جاتا ہے، اور یہی کنیت آپ کی جنت میں بھی ہوگی۔ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے آدم کے، اور آپ کی عزت و تکریم کے لیے جنت میں آپ کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم کے قد مبارک کی بات کرتے ہیں تو آپ کا قد مبارک جو تھا وہ 60 گز یعنی 90 فٹ تھا، اور جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا، یعنی 90 فٹ کا قد ہوگا جنتیوں کا۔ تو ناظرین یہ فقط حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر وجود اور قد کی باتیں تھیں۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت کے احوال اور جنت سے نکالے جانے کے احوال وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ایسی نئی اور جدید انفارمیشن کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ والسلام۔